اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ کتاب نہج البلاغہ کے خطوط میں سے پہلا خط ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے یہ خط لکھا اہل کوفہ کی جانب، ٹھیک ہے۔ کس کے ذریعے بھیجا تھا خط؟ دو لوگوں کے ذریعے، الگ الگ، جی جزاکم اللہ، امام حسن علیہ السلام اور جناب عمار۔ دو روایتیں اس میں نے کہا چلیں یہ بھی ذکر کر دیں تاریخ میں۔ ایک ابن میثم بحرانی، انہوں نے شرح میں لکھا کہ جب امام علیہ السلام کو خبر ملی بصرہ میں جو یہ فتنہ ہو چکا ہے، امام کے طرف سے معین جو عامل تھے حضرت عثمان ابن حنیف، جناب سہل ابن حنیف انصاری ان کے بھائی، تو ان کو باقاعدہ ممبر سے اتارا گیا، زد و کوب کیا گیا، داڑھی کے بال زخمی کیے گئے، کھینچے گئے، ٹھیک یہ سارا معاملہ ہوا۔ اب یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ کس طریقے سے وہاں بصرہ میں مسجد میں حملہ ہوا رات کے وقت۔ لیکن جب یہ خبر ملی تو امام علیہ السلام ماء العزیب کے مقام پر تھے، ٹھیک ہے، مدینہ سے جا رہے تھے بصرہ کی جانب، ماء العزیب کے مقام پر تھے۔ امام حسن علیہ السلام اور جناب عمار یاسر کو بھیجا کہاں؟ کوفہ، یہ خط لے کے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس خط کا خلاصہ کیا ہے؟ امام نے کیا بیان کیا ہے؟ کوفہ والوں کو بیان کیا جو کل پڑھا تھا۔ کیا بیان کیا بھائی؟ ہاں، ایک تو سب سے پہلا لب لباب جو نتیجہ ہے وہ یہ کہ بھائی بادرو، جلدی کرو، کس چیز پہ جلدی کرو؟ جہاد عدوکم، اپنے دشمن سے جہاد میں جلدی کرو اور اپنے امیر کی مدد کو آؤ۔ یہ تو آخر کا جملہ ہے۔ اس سے پہلے امام علیہ السلام نے کیا بیان کیا؟ عثمان کے قتل والا معاملہ کیا تھا؟ کہا جو لوگ عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں وہاں اور نعرہ لگا رہے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے؟ جو قائد بنے ہوئے ہیں وہ بیان کر دے رہا ہوں۔ طلحہ، زبیر، ٹھیک ہے، ان کا کیا معاملہ تھا، اور حضرت عائشہ کا کیا معاملہ تھا؟ کانت فیہ من عائشہ فلتۃ غضب، ایک لفظ امام نے استعمال کیا جس میں پوری تاریخ سمیٹ دی۔ یہ خط کا خلاصہ تھا، ٹھیک ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے حوالے سے بھی بیان کیا۔ کس کو لے کے بھیجا خط؟ جناب عمار اور جناب امام حسن علیہ السلام کو، ماء العزیب کے مقام سے۔ یہ ابن میثم بحرانی روایت نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ابن ابی الحدید معتزلی، جو شیعت سے ان کا تعلق نہیں ہے، اپنی شرح میں لکھتے ہیں کہ امام ربضہ کے مقام پر پہنچے تو دو لوگوں کو بھیجا خط لے کر۔ وہ کون دو لوگ تھے؟ ربضہ کا مقام، ربضہ کی سرزمین کون سی تھی؟ جہاں پہ حضرت ابو ذر مدفون ہے، صحیح ہے، حضرت ابو ذر جنہیں در بدر کیا گیا تھا ربضہ کی سرزمین پہ۔ تیسری خلافت کا ہی دور تھا، ہے نا۔ تو امام نے اس مقام سے دو لوگوں کو خط لے کے بھیجا۔ وہ کون تھے دو لوگ؟ ایک جناب محمد ابن ابی بکر تھے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے وہ بھی محمد تھے، محمد ابن جعفر۔ جعفر کون؟ حضرت جعفر طیار کے فرزند، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کو بھیجا۔ کون کون؟ محمد ابن ابی بکر اور محمد ابن جعفر طیار۔ آپ جانتے ہیں حضرت جعفر طیار کے کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے نا، عبداللہ، محمد اور اون، 3 بیٹے تھے، عبداللہ، اون، محمد، ٹھیک ہے۔ جناب عبداللہ کی ولادت سب سے پہلے حبشہ میں جو کوئی مسلمان بیٹا پیدا ہوا وہ حبشہ کی سرزمین پہ جناب عبداللہ تھے، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے شوہر، ٹھیک ہے۔ حضرت جعفر جب پہلی ہجرت ہوئی تھی تو حضرت جعفر اس میں باقاعدہ سردار بنا کے بھیجا تھا کائنات کے نبی نے، اور انہی کی سربراہی میں سب لوگوں کو کہا تھا کہ جو جعفر کہیں گے اس بات کو ماننا۔ پھر پیچھے سے عمر عاص وغیرہ اور دوسرے لوگ، یہ کفار تھے نا، کفار نے ان کو بھیجا پہلے کہ دیکھو 80 کے قریب لوگ تھے، ہجرت نہیں کرنے پائے، یہ اس وقت کا دور تھا۔ خیر میں تھوڑا سا شاید خارج نہ ہو جاؤں موضوع سے، لیکن پھر بھی چلے سن لیجئے، اب نام آیا تو حضرت جعفر کا اہم بات ہے۔ ہوا یہ کہ جب پہلی ہجرت ہو رہی تھی، اسلام کی پہلی ہجرت، جب بڑی مشکلات سہ رہے تھے مسلمان، دائرہ اسلام میں جو داخل ہوتا دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا
اور کہا جاتا کہ دیکھو اگر براءت کرتے ہو محمد سے، ان کے دین سے بیزاری کرتے ہو تو تمہیں آزاد کیا جائے گا، ورنہ دھوپ میں کھڑا رکھ کے تمہیں مارا پیٹا جائے گا، زد و کوب کیا جائے گا، کانٹوں پہ لٹا دیا جاتا تھا، اینٹیں ماری، یعنی کیا سے کیا ظلم ہو رہے تھے۔ حضرت عمار کی والدہ اسی میں شہید ہوئی ہیں، اسلام کی پہلی شہیدہ، کائنات کے نبی کی نگاہوں کے سامنے حضرت عمار کے والد یاسر وہ شہید ہوئے ہیں، خباب ابن ارد، یعنی بہت سارے لوگ ظلم کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد کائنات کے نبی نے اشارہ کیا کہ جو لوگ یہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں وہ جعفر طیار، جعفر کی سربراہی میں حبشہ چلے جائیں۔ 80 کے قریب لوگ گئے، ٹھیک ہے۔ ان کا پیچھا کیا گیا مشرکین کی طرف سے کہ اگر یہ ہجرت کر کے نکل گئے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی کہ انہیں قتل کریں، لیکن وہ سواری جا چکی تھی، کشتی کا سفر ہوتا تھا۔ آخر کار وفد بھیجا، ان مشرکین کی طرف سے وفد بھیجا گیا، اور وفد میں کسے بھیجا گیا؟ عمر عاص کو، ٹھیک ہے۔ افسوس یہ ہے، ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں لکھا، یعنی تاریخ اہل سنت کی کتاب، کہا حضرت عمر سعد گئے مشرکین کی طرف سے، ٹھیک ہے، اسلام کے خلاف، تو ابھی تو کم سے کم آپ کے نظریے کے مطابق بھی وہ مشرک تھے نا، تو ابھی حضرت کیوں لکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی اور وہاں اور سامنے سے جعفر آئے، جعفر طیار، حضرت جعفر طیار، وہاں سامنے سے جعفر ہے، یہاں سے حضرت عمر سعد رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، صحیح ہے۔ تو جب ابھی مشرکین کی آپ سربراہی میں جا رہے ہیں، ان کی طرف سے جا رہے ہیں، اور نجاشی بادشاہ جو وہاں کا تھا، حاکم، کائنات کے نبی نے کہا تھا رحم دل ہے، اس کی طرف جاؤ۔ نجاشی کہاں؟ حبش کی بات ہو رہی ہے، حبش آج کا ایتھوپیا جو ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں گئے، جا کے دربار میں کہا ہم مکہ سے آئے ہیں، کچھ فتنہ گر ہمارے یہاں سے فتنہ پھیلا کے یہاں آئے ہیں آپ کی رعایا میں، ہمارے حوالے کر دیں، وہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کے یہاں بھی فتنہ برپا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر سعد اور چند لوگ مشرکین جو وہاں عذاب ڈھایا کرتے تھے مومنین پر، مسلمانوں پر۔ تو نجاشی بادشاہ سمجھدار تھا، کہنے لگا کہ بھئی ایسے تو نہیں ہوگا کہ میں تمہاری بات سنوں اور انہیں تمہارے حوالے کر دوں، ان کو بھی بلا کے ان کی بھی بات سنیں گے۔ بلایا گیا، ان کے سردار جناب جعفر طیار تھے، ان میں کافی لوگ تھے، بات کہیں سے کہیں نہ نکل جائے، تو جناب جعفر طیار کو بلایا گیا، کہا بھئی یہ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں، تم کیا گناہ اور کیا جرم کر کے وہاں سے آئے ہو؟ تو کہا ہم لوگ جینے کا سلیقہ نہیں جانتے تھے۔ خطبہ دینا شروع کیا جناب جعفر طیار نے، ہم لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ آپس میں کس طریقے سے رہا جاتا ہے، ایک دوسرے کا احترام ہمیں نہیں پتا تھا، ہم کیا پانی گندا پیا کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے۔ ایک نبی آیا اللہ کی جانب سے جتنے بتایا کہ تمہیں سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، امانتیں ادا کرنی ہے، دھوکہ نہیں دینا، وہ فضائل پڑھے کائنات کے نبی کے۔ اس کے بعد کہا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اسی نبی پر ایمان لے کے آ گئے۔ نجاشی نے کہا اگر وہ واقعی نبی ہے تو بتاؤ اس کی جانب سے کوئی کلام آیا ہے؟ جناب جعفر نے اس وقت سورہ مریم کی تلاوت کی، عیسائی تھا یہ، سورہ مریم کی جب تلاوت شروع کی ہے، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ہو نہ ہو یہ وہی نبی ہے جس کا حضرت عیسیٰ بتلا کے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت جعفر کی تبلیغ پر نجاشی حضرت جعفر کی تبلیغ، اور جناب ابو طالب نے کچھ خط میں کچھ اشعار بھی لکھے تھے، خط لکھے تھے، اس کی بنا پہ نجاشی مسلمان ہوا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا، ٹھیک ہے۔ جناب ابو طالب نے لکھا تھا تعلم یا ملیک الحبش ان محمدن نبی، اے حبش کے بادشاہ جان لو، تعلم یا ملیک الحبش ان محمدن نبی کل مسیح ابن مریم، یہ کس کی طرح نبی ہیں؟ جس طرح حضرت عیسیٰ نبی تھے اسی طریقے سے یہ اللہ کی جانب سے نبی ہیں۔ فلا تجعلوا للہ ندا واسلموا، دیکھو اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، اسلام لے آؤ، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہماری طرف سے تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی نقصان، تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی چال بازی نہیں پہنچے گی ہماری طرف سے۔ یہ حضرت ابو طالب نے خط لکھا تھا، جناب جعفر طیار نے تقریر کی، نجاشی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور ان لوگوں کو بھگا دیا کہ تم لوگ یہ غلط بات کر رہے ہو، یہ درست ہیں، انہوں نے کوئی فتنہ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ نجاشی اس مقام تک پہنچا کہ جناب ام سلمہ سے، جناب ام سلمہ سے نہیں، ابو سفیان کی بیٹی کون تھی بھائی ازواج نبی میں؟ نعم،
ازواج نبی میں اس ہجرت کرنے والی خواتین میں عبداللہ ابن جوہش کی زوجہ، ابو سفیان کی بیٹی، نعم بتا رہے ہیں، بتا دوں، ام حبیبہ، حضرت ام حبیبہ، صحیح ہے، حضرت ام حبیبہ، کہاں سے کہاں چلے گا، لیکن یہ بات مکمل کر کے میں آ رہا ہوں، سنیے گا. حضرت ام حبیبہ یہ کس کی بیٹی تھی؟ ابو سفیان کی بیٹی تھی، لیکن دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی. ابو سفیان، یہ لوگ، عمر یاس، یہ سارے مشرکین تھے، مقابل میں آ رہے تھے کائنات کے نبی کے، ٹھیک ہے. یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی، ہجرت کر کے گئی. ان کے شوہر کون تھے؟ عبداللہ ابن جوہش. وہاں جا کے مرتد ہو گئے، پیسہ ویسا دیکھا، دین اسلام چھوڑ دیا، عیسائی ہو گئے، مرتد ہو گئے. تو زوجہ رہی نہیں رہی. حکم پروردگار سے کائنات کے نبی نے پیغام بھجوایا کہ حضرت ام حبیبہ سے میں عقد کروں گا، ٹھیک ہے، حضرت ام حبیبہ سے میں عقد کروں گا، ٹھیک ہے. اپنے صحابی کو بھیجا، جناب جعفر طیار گواہ قرار پائے، ٹھیک ہے. حضرت ام حبیبہ سے جو حبشہ کی سرزمین پہ کائنات کے نبی کا عقد ہوا، نبی وہاں موجود نہیں تھے، حضرت ام حبیبہ سے جو عقد ہوا، اس کا خطبہ پڑھنے والا، نکاح پڑھانے والا نجاشی بادشاہ تھا، ٹھیک ہے. ایک طرف سے، دوسری طرف سے کائنات کے نبی کے صحابی تھے جناب خالد. اچھا، یہ وہ خالد ابن ولید نہیں، دوسرے. اب واپس سمیٹ رہا ہوں بات کو. حبشہ کی سرزمین پہ پہلا مسلمان بیٹا کون ہوا؟ عبداللہ ابن جعفر طیار، صحیح ہے، پہلا بیٹا. پھر اللہ نے بیٹا دیا، اون، پھر محمد. عبداللہ، اون، محمد، یہ تین بھائی تھے. پہلے بڑے بھائی جو تھے حضرت عبداللہ، ان سے شادی کس کی ہوئی؟ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. اس کے بعد حضرت اون سے کس کی شادی ہوئی؟ حضرت ام کلثوم کی. حضرت اون کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت محمد سے جناب ام کلثوم کی شادی ہوئی. انہی اپنے دو بھائیوں کے نام پہ حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹوں کے نام اون و محمد رکھے تھے. واضح ہوگی بات؟ صحیح. اب سمجھیے گا، یہ جو محمد تھے، محمد کون تھے؟ حضرت عبداللہ کے بھائی، ٹھیک ہے، جناب جعفر کے بیٹے. ان کو اور محمد ابن ابی بکر، دو محمدوں کو ربضہ کی سرزمین سے امیر المومنین نے خط لے کے بھیجا، واپس پلٹ آئے ہم لوگ، ٹھیک ہے بھائی، سمجھ آ گئی بات. ربضہ کی سرزمین سے خط لے کے کہاں بھیجا؟ کوفہ بھیجا. اب دونوں روایتوں کو جمع کیسے کریں گے؟ ایسے جمع کر سکتے ہیں آپ، دونوں روایتیں ہو سکتا ہے صحیح ہو، یا ہو سکتا ہے تاکید کے لیے امام نے 2 دفعہ بھیجا ہو، ایک دفعہ امام حسن کے ساتھ جناب عمار کو بھیجا ہو کہ بھئی یہ قابل اعتماد ہیں، تبلیغ بھی کریں گے، اور خط لے کے ان کو بھیجا ہو، یا بالعکس ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، یا ایک ہی نسخہ 2 دفعہ بھیجا ہو. عین ممکن ہے، یعنی کوئی بھی اس طریقے سے جمع کیا جا سکتا ہے. یہ بات واضح ہو گئی. اب یہاں تک پہنچے ہیں بھائی، ٹھیک ہے. اب سنیے، امیر کائنات نے کیا کہا؟ اسرعوا الی امیرکم، اپنے امیر کی مدد کرنے میں جلدی کرو. وبادروا جہاد عدوکم، اپنے دشمن سے جہاد میں جلدی کرو. یعنی امیر المومنین کہہ رہے ہیں، یہ میں کوئی ذاتی دشمنی کے لیے نہیں بلا رہا کہ میری ذاتی دشمنی ہے اور تمہیں مدد کے لیے بلا رہا ہوں. یہ تمہارے دشمن ہے، ٹھیک ہے، یہ تمہارے دشمن ہے. اور ایسا ہوا، بعد میں یہیں سے نہربانی وغیرہ نکلے، انہی کے لوگوں کے بچوں کو بے گناہ مارا گیا. اب ہوا یہ تھا، میں دوسرا خط پڑھوں، بہت چھوٹا سا ہے دوسرا خط امام علیہ السلام کا، 3 لائنوں کا ہے، ٹھیک ہے. اگر پڑھ سکے آج تو پڑھ لیں گے، نہیں تو تھوڑا سا اس حوالے سے بیان کرتے ہیں، نہیں تو کل پڑھیں گے. دیکھیں اب معاملہ کیا ہو چکا ہے. لشکر جا رہا ہے کہاں سے؟ مکہ سے بصرہ کی جانب. لشکر میں کون کون شامل ہے؟ سرداری حضرت عائشہ ہے جمل پہ، طلحہ زبیر ہیں، ادھر سے معاویہ ابن سفیان کا لشکر آ چکا ہے، یہ پورا بڑا لشکر بن چکا ہے. مروان ابن حکم، یہاں سے عثمان تیسرے خلیفہ کے قتل ہونے کے بعد یہ بھی لشکر میں شامل ہو چکے ہیں. اب جا رہا ہے لشکر، ٹھیک ہے. اب ایک روایت صرف پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر اگلے خط کی طرف بڑھیں گے. وہ یہ کہ دیکھیں روایت کہاں لکھی ہے، ریفرنس لکھ لیجئے گا. ابن قتیبہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب امام مقام اوتاس پر پہنچے، نہیں جب امام نہیں، امام اسلام تو بعد میں پہنچے ہیں نا، پہلے یہ لشکر پہنچا. ایک اوتاس کا مقام تھا، اس مقام پہ ان کا لشکر پہنچا، ٹھیک ہے، جمل والوں کا. جب اس مقام پہ پہنچا تو مغیرہ ابن شعبہ سے ملاقات ہوئی. مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ این تریدین یا ام المؤمنین، کہاں کا ارادہ رکھتی ہیں ام المؤمنین؟ عبارت پڑھ رہا ہوں پوری، ٹھیک ہے، کہاں سے دوبارہ حوالہ دے رہا ہوں. ابن قتیبہ تحریر فرماتے ہیں، قالت کہتی ہیں ارید البصرہ، میں بصرہ جا رہی ہوں. قال وما تصنعین بالبصرہ، بصرہ میں کیا کریں گی آپ؟ جواب کیا دیا؟ اطلب بدم عثمان، عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے.
صحیح ہے، پیچھے والا سینیریو سب آپ کے ذہن میں ہے کہ کیا ہوا تھا معاملہ. کل روایت پیش کی تھی، نالین مبارک نکالی پردے کے پیچھے سے اور کائنات کے نبی کی لباس نکالا. واضح ہے نا، یاد ہے نا وہ روایت؟ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے. کیا کہا بھائی؟ عثمان کے قتل کا بدلہ لینے جا رہے ہیں. قال، اب دیکھیں یہ ذہن میں رہے، امیر المومنین نے کیا کہا جب کوفہ میں خط لکھا ہے؟ چھپے ہوئے الفاظ میں سیدھا سا بتا دیا کہ یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا عثمان کے قاتلوں کا کہ وہ ہمارے حوالے کیے جائیں، ہم ان کے قتل کا انتقام لیں گے، ان لوگوں کا کیا کردار تھا قتل عثمان میں، یہ سن لو. یعنی پیش یہی تھے، اور یہ سب میں مشہور تھا. مغیرہ ابن شعبہ جیسے شخص نے جب یہ سنا بصرہ جا رہی ہیں عثمان کے قاتلوں کا انتقام لینے. اچھا ایک چیز ذہن میں رہے، امیر کائنات نے بھی کئی مقامات پہ کہا ہے کہ اگر بدلہ لینے کے لیے کوئی کھڑا بھی ہوتا ہے تو ان کے بیٹے آئے نا سامنے، تم لوگ کون ہوتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو ان کو بتاؤں کہ کون کون تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک خیر الگ موضوع ہے. یہاں مغیرہ ابن شعبہ نے ایک جملہ کہا، ہا اولائے قتلۃ العثمان معکی، آپ بصرہ جا رہی ہیں عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لینے، وہ تو آپ ہی کے لشکر میں دکھ رہے ہیں کچھ. ٹھیک ہے، یہ جملہ کہا، پھر خاموش ہو کے پیچھے ہٹ گئے. اب آئے کس کی طرف؟ مغیرہ ابن شعبہ مروان کے پاس. مروان بھی اسی لشکر میں تھا. ٹھیک ہے بھائی، سوئے ہم نے چڑھایا جنہیں پروان وغیرہ، مربا گئے ان کو وہی مروان وغیرہ. تاریخ سمیٹی ہے سبت جعفر صاحب نے شعر میں رحمۃ اللہ علیہ، غالباً آج ہی کل میں ان کی شہادت کی تاریخ تھی. ٹھیک ہے، یعنی پیش وہی تھے، مروا گئے ان کو وہی مروان وغیرہ. آگے آئیں دیکھیں یہاں پہ کیا سوال کیا. مروان کی طرف آئے کون؟ مغیرہ ابن شعبہ، اور کہا بھائی کیا ہو گیا؟ این ترید ایضا، تم کہاں جا رہے ہو؟ قال البصرہ، میں بھی بصرہ جا رہا ہوں. وما تصنع بها، اطلب قتلۃ عثمان، عثمان کے قاتلوں سے انتقام لوں گا. مروان کون تھا جلدی بتائیں، رشتہ داری کیا تھی حضرت عثمان سے؟ ہاں حضرت عثمان سسر تھے، یہ داماد تھا. ٹھیک ہے، مروان داماد تھا، بتا چکا ہوں میں. صحیح جواب کیا دیا؟ ایک اور جملے کا اضافہ کیا. مغیرہ ابن شعبہ نے کہا فَهَؤُلَاءِ قَتَلَةُ عثمان معك، یہ عثمان کے قاتل تو تمہارے ساتھ ہیں. اگلا جملہ سنیے گا، ان هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، یہ دو جو مرد ہیں، قتلا عثمان. کون دو مرد؟ طلحہ و زبیر، نام لیا اس میں. انہوں نے ہی تو قتل کیا ہے اور تم وہاں بصرہ جا رہے ہو انتقام لینے. ٹھیک ہے، واضح ہو گئی بات. یہ کہاں سے پیش کیا؟ میں نے پیش کیا کتاب ابن قتیبہ کی کتاب سے، مغیرہ ابن شعبہ کی روایت. تو یہ ذہن میں رہے، قاتلین عثمان کا جو نام لے رہے تھے کہ وہ اکثر خودی قاتلین تھے، یہ بھی اس میں شامل ہے. بہرحال ایک چیز ہے یہاں پہ، یہ چیز ذہن میں رہے. اب اس کے بعد جب امیر کائنات پہنچے ہیں بصرہ پہنچے ہیں، ہے بھائی وقت ہمارے پاس، تھوڑا کر دینا بیان. یہ نہیں سنیے، دوسرا خط بھی پڑھیں گے ہم. ہوا یہ کہ حضرت عائشہ نے ایک امیر المومنین نے خط لکھا. اب دوسرا خط امیر المومنین نے خط دوبارہ لکھا ہے کوفہ والوں کو. یہ خط لکھا ہے شکریہ کا. ٹھیک ہے، شکریہ کا خط لکھا ہے کہ اور جزائے خیر دی ہے، دعا دی ہے کہ تم لوگوں نے مدد کی اور یہ معاملہ حل ہوا. صحیح ہے، یہ امیر کائنات نے شکریہ کا خط لکھا ہے، وہ ہم پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے خود حضرت عائشہ نے بھی یہ خط لکھا تھا بصرہ والوں کو اور بصرہ کے لوگوں کو. وہ بھی خط میں پڑھ دے رہا ہوں. الکامل فی التاریخ، تاریخ طبری، ابن ابی الحدید معتزلی اور مختلف کتب میں یہ خط مختلف جگہ موجود ہے. خط کس کو لکھا؟ زید ابن سوحان کو. کس کو لکھا بھائی؟ زید ابن سوحان. زید ابن سوحان کون ہے؟ حضرت صعصع ابن سوحان ہے نا، سنا ہے نا نام. یہی مسجد صعصع ابن سوحان بھی ہے، ان سے دعا بھی ہے. جناب صعصع ابن سوحان، حضرت صعصع ابن سوحان امام کے اصحاب میں، بلکہ کائنات کے نبی کے اصحاب میں تھے. جناب صعصع ابن سوحان، صاد عین صعصع ابن سوحان کائنات کے نبی کے اصحاب میں سے تھے. انتہائی فصاحت بلاغت کے مالک تھے، آواز بہترین تھی، خطابت بہت اچھی تھی. امیر کائنات کبھی بیٹھ کے کہتے تھے صعصع تم پڑھو میں سنتا ہوں. صعصع ابن سوحان امیر المومنین اسلام کی قبر مطہر پہ بیٹھ کر سب سے پہلا مرثیہ پڑھنے والے صعصع ابن سوحان. ٹھیک ہے، ان کے بھائی ہیں زید ابن سوحان. زید ابن سوحان کون ہے؟ یہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہے. زید ابن سوحان وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں کائنات کے نبی نے کہا تھا تسبق بعض اعضائہ فی الجنہ،
قبل استشہادہ ب20 سنہ، شہادت سے 20 سال پہلے ان کے کچھ حصے جنت میں پہنچ جائیں گے. سمجھ میں نہیں آئی تھی لوگوں کو بھی؟ کیا مطلب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا؟ یہ کیسی حدیث بھائی؟ 20 سال پہلے کچھ حصے ان کے جنت میں پہنچ جائیں گے. جمل میں شہید ہوئے 20 سال پہلے ایک ہاتھ کٹ گیا تھا جنگ میں. تو یہ سب کو معلوم تھا کہ ساسا ابن سوحان کے بھائی زید ابن سوحان وہ ہیں کہ جن کو نبی نے دیکھا نہیں ہے، نہ نبی نے انہیں دیکھا ہے، تابعی میں شمار ہوتے ہیں. ان کے بھائی صحابی ہیں، لیکن ساسا ابن سوحان خود صحابی ہیں. ان کے بھائی زید ابن سوحان کون ہے؟ تابعی میں شمار ہوتے ہیں. کائنات کے نبی نے انہیں نہیں دیکھا تھا، نبی کریم نے انہیں نہیں دیکھا، نہ ہی انہوں نے نبی کو دیکھا. تابعی کون ہوتا ہے بھائی؟ صحابی وہ جس نے نبی کو دیکھا، بظاہر جو مشہور تعریف ہم کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہے. تابعی کون ہو گیا؟ جس نے اس کو دیکھا جس نے نبی کو دیکھا، خود ڈائریکٹ نبی کو نہیں دیکھا. مثلا جناب اویس القرنی، ٹھیک ہے، اویس القرنی ملاقات کے لیے بھی آئے تھے نا کائنات کے نبی سے، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی تھی. وہی جو روایت مشہور ہے کہ کیا ہوا تھا معاملہ، انتظار میں بیٹھے رہے، ماں نے کہا تھا شام ہونے سے پہلے آ جانا، واپس کائنات کے نبی کی ملاقات کے لیے آئے ہیں، لیکن ماں کا حکم، کہا نبی نے ہی تو حکم دیا ہے، ماں کا حکم مان. واپس چل پڑے. جب چلے گئے وہاں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لائے. کہنے لگے مجھے ایک جنتی شخص کی خوشبو آ رہی ہے. کون آیا تھا؟ کہا ایک شخص آیا تھا، وہ آپ کا پوچھ رہا تھا، قرن کی سرزمین سے آیا تھا. کہا ہاں اویس القرنی، وہ اویس القرنی تھے، ٹھیک ہے. اور دعا کا کہا، باقاعدہ دعا دی حضرت اویس قرنی کو، دعا قبول کروا ان سے. تو جناب اویس قرنی کون تھے؟ تابعی تھے. اچھا اب یہ بھی روایت سن لیجئے گا جب آگے یہ بات. تو حضرت میسم تمار وہ کون تھے؟ یہ بھی تابعی تھے. کائنات کے نبی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن امیر المومنین کو دیکھا، اصحاب کو دیکھا، ٹھیک ہے. تو جناب میسم بھی تابعی تھے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، امام سے روایت ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، جی 5ویں امام یا 6 امام سے روایت ہے کہ ثلاثۃ، 3 ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں نبی نے نہیں دیکھا اور نہ انہوں نے نبی کو دیکھا، مگر تینوں کو کائنات کے نبی نے جنت کی بشارت دی. کون کون ہے؟ زید ابن سوحان، ٹھیک ہے، اور میسم ابن یحییٰ تمار، اتفاق ہے جن کا ہم نے نام لیا، میسم ابن یحییٰ تمار اور حضرت اویس قرنی. یعنی یہ تینوں وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی نے کہا، بلکہ اویس قرنی کے بارے میں کہا ربیعہ اور مضر، بڑے بڑے قبیلے، اس سے زیادہ تعداد میں لوگ اویس قرنی کے ساتھ شفاعت میں جائیں گے. یہ ہزاروں لوگ مثلا، ٹھیک ہے، 1000 لوگوں کو لے کے آئے خود جناب اویس قرنی صفین کے موقع پر. سب کے سب نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کی. حاکم شام معاویہ بن ابی سفیان کی فوج میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دور سے صدا دے رہے تھے، افیکم اویس القرنی، کیا تم میں اویس قرنی ہیں؟ جب کوئی کہتا ہاں اویس قرنی تو ہمارے ساتھ ہیں، وہ لشکر چھوڑ کے اس لشکر میں آ جاتا کہ اویس قرنی ان کے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب نبی نے کہا تھا اویس جنتی شخص ہیں اور ان کی شفاعت میں جائیں گے لوگ. امیر المومنین کی اتنی معرفت نہیں تھی، یہ حدیث اتنی مشہور ہو گئی تھی، اندازہ لگا رہے ہیں. اچھا جناب اویس کے بارے میں کائنات کے نبی نے کہا، بشارت دی. حضرت میسم اور جناب حضرت میسم جب آئے تھے کہاں؟ عمرے کے لیے، حج کے لیے آئے تھے. تو جناب ام سلمہ نے خاص طور سے پیغام بھجوایا، کائنات کے نبی کا پیغام بھجوایا اور کہا اے میسم ابن یحییٰ تمار، نبی کریم تمہارا بہت ذکر کرتے تھے اور مجھ سے کہا ہے کہ جب میسم یہاں آئیں گے تو انہیں سلام پہنچانا. ٹھیک، حضرت میسم تمار عظیم المرتبہ شخصیت. یہ 3 وہ ہستیاں جن کو کائنات کے نبی نے بشارت دی، دیکھا نہیں تھا لیکن جنت کی بشارت دی. اب ایسی شخصیت اگر کھڑے ہو کے کہہ دے کہ چلو بصرہ چلو بھائی، ٹھیک ہے، علی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے، تو ہزاروں کا لشکر تیار ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہیں کھڑے ہوں تو کیا ہوگا؟ پورا ہزاروں کا لشکر امیر المومنین کی مدد کو نہیں آئے گا. خط لکھا کس نے؟ حضرت عائشہ نے. کس کی جانب؟ زید ابن سوحان کی جانب. اب اس خط کی میں نص پڑھ رہا ہوں، بتا چکا ہوں کہاں کہاں یہ موجود ہے. الکامل فی التاریخ میں موجود ہے، اور تاریخ طبری غیر امامی طبری جو اہل سنت کی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے لکھا ہے یہ خط، انہوں نے اس خط کو نقل کیا. خط کیا ہے بھائی؟ خط کے الفاظ یہ ہیں کہ ماں کہا ہے ام المومنین نے مخاطب کر کے، اور جو جملہ ہے میں اگر وہ دیکھ کے ہی پڑھوں تو زیادہ مناسب رہے گا کیونکہ اہم جملے ہیں. من امک الخالص،
اے زید ابن سوحان تمہاری خالص ماں کی طرف سے یہ خط ہے. ٹھیک ہے, اس طرح تھا. نعم ہذا ہوا, مل گیا. صحیح بھائی. العقد الفرید اس میں بھی ہے یہ خط. ٹھیک ہے. لما نزل علی علیہ السلام بالبصرہ كتبت عائشہ الى زید ابن سوحان العبدی, زید ابن سوحان عبدی ان کی جانب خط لکھا, من عائشہ بنت ابی بکر الصدیق زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الى ابنہ الخالص. عائشہ بنت ابی بکر صدیق ان کی طرف سے خط لکھا جا رہا ہے, کس کے لیے؟ اپنے خالص بیٹے کے لیے. کون؟ زید ابن سوحان. ٹھیک ہے, تو اس کا اندازہ لگانا ہے کہ ایسی عظیم شخصیت ہے زید ابن اما بعد, حمد و ثنا کے بعد, فاقم فی بیتک وخذل الناس عن علی ولیبلغنی عنک ما احب. دیکھو, اقم فی بیتک, اپنے گھر میں رہنا. صحیح ہے, پہلا جملہ اپنے گھر میں ٹھہرے رہنا. اقم فی بیتک وخذل الناس عن علی. اچھا, اپنے گھر میں ٹھہرے رہو کافی ہے؟ نہیں, بلکہ لوگوں کو علی سے دور کرو, علی کا ساتھ نہیں دینے دینا. ٹھیک ہے. اور ولیبلغنی عنک ما احب, جو مجھے پسند ہے ایسی باتیں مجھ تک تمہاری جانب سے پہنچنا چاہیے. ایسا نہ ہو لشکر تیار کر رہے ہو, خلاف آ رہے ہو. صحیح, واضح ہو گئی ترجمہ, واضح. ٹھیک, آگے. فَإِنَّكَ أَوْثَقُ أَهْلِي عِنْدِي, تم انتہائی قابل اعتماد ہو میرے نزدیک, میرے اہل کی مانند ہو. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں. صحیح ہے, زید ابن سوحان کو. جواب دیکھیں. فَكَتَبَ إِلَيْهَا زید ابن سوحان إِلَى عائشہ بنت ابی بکر اما بعد فإن اللہ امرکی بأمر وامرنا بأمر. دیکھیں, معاملہ یہ ہے اے ام المومنین, اللہ نے ایک حکم آپ کو دیا تھا, ایک حکم ہمیں دیا تھا. امرکی ان تقری فی بیتک وامرنا ان نجاہد. آپ کو حکم یہ دیا ہے قرآن کریم نے کہ آپ اے نبی کی بیویوں گھر میں ٹھہری رہو. قرن فی بیوتکن, سورہ آیت ہے نا قرآن کریم کی, اے نبی کی بیویوں گھر پہ ٹھہری رہو. آپ کو حکم دیا ہے کہ گھر پہ ٹھہری رہیں, ہمیں حکم دیا ہے جہاد کا, آپ خود جہاد کو آ گئی ہیں, مجھے کہہ رہی ہیں گھر پہ ٹھہرا رہوں. تو یہ بات تو بالکل کیا کر رہی ہیں آپ یہ کر رہی ہیں کہ قد اتانی کتابو کی, مجھ تک جو آپ کا خط پہنچا ہے, فامرتنی, آپ نے مجھے جو حکم دیا ہے ایسا حکم دیا ہے کہ ان اصنع خلاف ما امرنی اللہ, اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے اس کے خلاف میں کروں. اللہ نے مجھے جہاد کا حکم دیا, آپ کو گھر ٹھہرنے کا حکم دیا, آپ جہاد کے لیے آگے اور مجھے گھر پہ بیٹھنے کا حکم دے رہی ہیں. تو تھوڑا سا صرف نظر کریں, اپنی نظر ثانی کیجئے, ورنہ کیا ہوگا؟ فَأَكُونَ قَدْ صَنَعْتُ مَا أَمَرَكِ اللَّهُ بِهِ وَصَنَعْتِ مَا أَمَرَنِي اللَّهُ بِهِ فَأَمْرُكِ عِنْدِي. ایسے معاملے میں کہ میں اللہ کے امر کے خلاف کروں اور وہ عمل انجام دوں جو آپ کو حکم دیا گیا, اور آپ وہ عمل انجام دے جو مجھے حکم دیا گیا, نہیں, مجھ سے یہ نہیں ہوتا. اگر ایسا معاملہ ہے فَأَمْرُكِ عِنْدِي غَيْرُ مُطَاعٍ وَكِتَابُكِ غَيْرُ مُجَابٍ, آپ کا حکم اطاعت کے قابل نہیں ہے, آپ کا خط جواب کے قابل نہیں ہے. یہ جملوں کا ترجمہ ہو گیا. دوسری جگہ کیا ملا؟ اگر آپ اس وقت بصرہ سے واپس مدینہ پلٹ کے جاتی ہیں تو پھر میں آپ کا خالص بیٹا. صحیح. اور اگر ایسا نہیں ہے تو سب سے پہلے میں ہی لڑنے آؤں گا. ٹھیک ہے. اور زید ابن سوحان آئے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں ہوا کیا معاملہ, بس اگلے خط جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ بیان کر دوں گا. ایک حد تک جناب زید ابن سوحان باقاعدہ لشکر لے کے آئے ہیں, لوگ لشکر لے کے آئے ہیں امیر کائنات کی نصرت کے لیے. اور وہ جنگ جمل میں بھی ایسا نہیں تھا کہ ابتدا, بلکہ یہ بھی بیان کر دوں میں آج ہی, نہیں وقت نہیں ہے, اب چھوڑیں, کل بیان کروں گا کہ ہوا کیا تھا. خلاصتاً بیان کر دے رہا ہوں, جنگ جمل میں ایسا نہیں ہے امیر کائنات نے باقاعدہ جو فتح ہو گئی تو اس کے بعد خوشیاں منائی ہوں یا اس طریقے کے معاملات ہوں. کتنے سارے لوگ قتل ہو گئے, اور امیر المومنین آخری وقت تک یہی کہتے رہے کہ ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہوگی, نہیں کرنا, جبکہ لوگ شہید بھی ہو رہے, اور ابتدا نہیں ہوئی. پھر قرآن لے کے بھیجا گیا, اس کو بھی جب نہیں مانا گیا تو پھر یہ سارے معاملات ہوئے جمل کے. تو یہ جمل کے لیے جب امام اسلام پہنچ گئے بصرہ میں, اور
وہاں سے بھی خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا، لشکر آ رہے تھے، تو اس موقع پہ کوفہ سے جو لشکر آیا اس نے امام علیہ السلام کی نصرت کی. امام حسن علیہ السلام اور جناب عمار وہیں کوفہ سے لشکر کو لے کے آئے. انہوں نے جو نصرت کی تو جس کے سبب ہوا یہ کہ جنگ جمل میں فتح نصیب ہوئی. ٹھیک ہے، اور قیدی بھی بنائے گئے، امام علیہ السلام نے آزاد کر دیا، مروان تک قیدی بنایا گیا. امام حسن امام حسین کی سفارش لے کے آئے کہ علی سے کے پاس لے جاؤ، اب میں توبہ کروں گا اور بیعت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو امام علیہ السلام نے یہ کہا کہ پھر پہلے بھی تو بیعت کی تھی، پہلے بھی بیعت کی تھی نا اور توڑی گئے، تو ابھی بیعت کرو گے تو توڑ دو گے، اس کا کیا فائدہ ہی نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے، جاؤ چھوڑ دیا، آزاد کر دیے سارے. ٹھیک ہے، تو یہ والے معاملات ہوئے. اب امام علیہ السلام نے جو یہاں بیان کیا، اس لیے میں نے تھوڑا تفصیل یہاں بیان کی کہ کئی جگہوں پہ آپ نہج البلاغہ میں دیکھیں گے کبھی حاکم شام سے امام کا مکالمہ ہو رہا ہے، کبھی کوفہ والوں سے مکالمہ ہو رہا ہے، کبھی کوئی بھی آ کے اعتراض کر رہا ہے کہ نہیں عثمان کا قتل. تو امام علیہ السلام نے جو بیان کیا، ان تمام چیزوں کا خلاصہ ایک طرح سے نہج البلاغہ میں جو بیان ہوا ہے خطوط میں، یہاں بیان کر دیا گیا. اگلا خط جو ہے امام علیہ السلام کا فتح جنگ جمل کے بعد کا ہے، وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم پڑھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.